تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ مرد جو حکم دے گا عورت کو وہ پورا کرنا لازم ہے۔ مرد عورت کو کہے گا کہ بیٹھ جاؤ تو عورت پر بیٹھنا لازم ہو، مرد کہے گا کھڑے ہو جاؤ تو اس پر کھڑا ہونا لازم ہو، وہ رات کے 3:30 بجے اپنی بیوی کو جگائے کہے میرے لیے چائے بنا کر دو تو اس پر چائے بنانا لازم ہو، وہ تکلیف میں ہو، وہ پریشانی میں ہو، اس کی طبیعت متاثر ہو، پھر بھی یہ مرد اس کی طبیعت، اس کے جذبات کا خیال نہ کرتے ہوئے کہے کہ تم پر میرا یہ کام کرنا لازم ہے، تو عورت پر مرد کا ہر حکم ماننا لازم نہیں ہے۔ مرد کے حاکم ہونے کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ جب شوہر عورت کی جس حالت میں جو حکم دے گا وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، بلکہ مرد کے افسر ہونے کا معنی، مرد کے حاکم ہونے کا معنی یہ ہے کہ مرد کو عورت کے لیے کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مرد کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں عورت کی۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مثلا عورت کا نان نفقہ یہ مرد کے ذمے ہے، اس کا کھانا، اس کے رہائش، اس کا لباس، عورت کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا یہ مرد کے ذمے ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی حفاظت کرنا، عورت کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا، اس کو ادب سکھانا، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، یہ ہے مرد کے حاکم ہونے کا معنی۔ چنانچہ مرد کے حاکم ہونے کا یہ معنی لینا کہ میں جو حکم جس وقت عورت پر جاری کروں گا وہ عورت پر پورا کرنا لازم ہوگا، ایسا کوئی معنی علماء نے بیان نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ حاکم ہونے کا معنی یہ ہے کہ مرد کے ذمے عورت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ اسے پورا کرنی ہوگی۔ گویا کہ مرد کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے اور عورت کی حیثیت رعایا کی ہے۔ جس طرح بادشاہ پر اپنی رعایت کی ضروریات پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اپنی رعایت کی خبر گیری کرنا لازم ہوتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف دور کی جائے، وہ پریشانی میں ہو تو اس کی پریشانی دور کی جائے، وہ جن چیزوں کی محتاج ہے اس کی محتاجی کو دور کی جائے، تو مرد بھی اسی طرح اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے گا، اس کو نان نفقہ دے گا، اس کا مہر اس کو دے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کو ہر طرح کی شر سے بچائے گا، اس کی تربیت کا اہتمام کرے گا، اسے ادب سکھائے گا۔ یہ ہے مرد کے حاکم ہونے کا معنی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو حاکم جو بنایا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ 2 وجوہات اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں ذکر فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں فضیلت دی اس لیے مرد حاکم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا کس اعتبار سے؟ مفسرین فرماتے ہیں 2 اعتبار سے۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں علم عطا فرمایا ہے، مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ حکمت عطا کی گئی، مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ دانائی دی گئی، مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ شعور حاصل ہے۔ اب آپ غور کریں گے جتنے فیصلے ہیں وہ مردوں کے سپرد کر دیے گئے۔ مثلا طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو دیا، اللہ تبارک و تعالی نے رجوع کا اختیار مردوں کو دیا۔ یہ اگر عورتوں کی سپرد کر دیا جاتا تو معاملات تباہ و برباد ہو جاتے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، وہ فی الفور فیصلہ کر لیتی ہے، اس کے جذبات اس کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عورت پر جو فضیلت دی ہے اس کی ایک وجہ ہے علم، عقل، دانائی اور شعور میں عورتوں سے زیادہ ہونا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اب غور کریں گے جتنے نبی اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے مرد، جتنے خلفاء ہوئے وہ سارے کے سارے مرد، جتنے بھی امام ہوئے وہ سارے کے سارے مرد۔ اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا اختیار مردوں کو دیا، رجوع کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو دیا، تیر اندازی مرد کر سکتے ہیں، جہاد مردوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے علم اور قدرت یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں سے زیادہ عطا فرمائی ہیں،
اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم کیوں بنایا؟ خود اللہ نے فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ بھی ضمن میں عرض کر دوں کہ مرد کو عورت پر جو فضیلت حاصل ہے یہ ایک عمومی طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض عورتیں مردوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی، مثلا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خاتون ہیں کہ لاکھوں لاکھ اربوں مسلمانوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو اربوں مسلمانوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عمومی ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو عورت پر فضیلت ہے، کہ مرد علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، دانائی کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے عورتوں پر فائق ہوتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مرد حاکم کیوں ہے، کہ یہ عورت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ان کی وجوہات میں نے ذکر کر دیں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر مرد فضیلت رکھتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہے کہ مرد حاکم کیوں ہیں، فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا اس لیے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو مرد چونکہ نان نفقے کی صورت میں مال خرچ کرتا ہے، اسے گھر دیتا ہے، اسے لباس فراہم کرتا ہے، اسے کھانا پینا فراہم کرتا ہے، تو چونکہ مرد نان نفقے کی صورت میں اس پر مال خرچ کرتا ہے، مرد پر مہر لازم ہوتا ہے تو وہ مہر ادا کرتا ہے، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا۔ کیوں حاکم بنایا؟ دو وجوہات ذکر کی کہ مرد کو اللہ نے عورتوں سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں نان نفقے کی صورت میں۔ یہ بھی میں ضمناً عرض کر دوں کہ ایسی جگہ پر نکاح کیا ہے کہ جہاں پر عورتیں گھر میں خود کھانا بناتی ہیں، آٹا وغیرہ گھونتی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر مرد کو پکا پکایا کھانا دینا اس کو لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں اسے اتنی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آٹا وغیرہ لا کر دے دے، اور کھانا بنانے کا جتنا سامان ہے، کھانا بنانے کے جتنے ضروری برتن وغیرہ ہے، یہ مرد اسے پرووائڈ کر دے گا، اور پھر یہ مرد جو ہے اس بات کا پابند نہیں ہوگا کہ وہ بنا بنایا کھانا اس کو دے۔ لیکن بعض عورتیں وہ ہیں کہ مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو پکا پکایا کھانا پرووائڈ کرے گا۔ مثال کے طور پر فقہ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے کہ ان کے گھر میں کھانا نوکر بنا کر خواتین کو دیا کرتے ہیں، ان کے گھر میں وہ عورتیں کھانا خود نہیں بناتی، نہ وہ آٹا گھونتی ہیں، نہ وہ گھر میں کھانا بناتی ہیں، تو اگر مرد نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا ہے کہ جہاں رہنے والی خواتین گھر میں خود کھانا نہیں بناتی بلکہ نوکر چاکر وغیرہ کھانا بناتے ہیں، تو نکاح کے بعد مرد پر لازم ہوگا کہ اس کو پکا پکایا کھانا دے۔ اب عورت کھانا بنانے کی ذمہ دار نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے ایسی جگہ پر نکاح کیا ہے کہ جہاں پر عورتیں گھر میں خود کھانا بناتی ہیں، آٹا وغیرہ گھونتی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر مرد کو پکا پکایا کھانا دینا اس کو لازم نہیں ہوگا۔